بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر محامد اتابک ابو بکر ابن سعد زنگی تاب ثراہ۔ سعد زنگی کے بیٹے اتابک ابو بکر کی تعریفوں کا ذکر تاب ثراہ، خدا اس کی قبر کو پاکیزہ رکھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب بوستاں، اور اس میں انہوں نے یہاں سے اپنے ممدوح کے بیٹے کی مدح سرائی کی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اصل ممدوح سعد زنگی ہیں، ابو بکر کے والد سعد زنگی، اور انہی کی طرف انہوں نے نسبت کرتے ہوئے اپنا تخلص سعدی رکھا ہے۔ تو اس کتاب میں انہوں نے پہلے سعد زنگی کے بیٹے ابو بکر کی تعریف کی ہے، اور اس کے بعد سعد زنگی کی تعریف کی ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی بیان کر دی کہ میں نے ان کی کیوں تعریف کی ہے۔ چنانچہ شروع میں اسی کا ذکر کریں گے کہ میں بادشاہوں اور وزیروں کی تعریف کا قائل نہیں ہوں، اور ان کی تعریف اس نیت سے نہیں کرتا کہ مجھے کچھ ان سے انعام اور کچھ ان سے روپیہ پیسہ ملے، بلکہ اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ تو کہہ رہے ہیں مراتب ذی نوع خواہاں نبود، میری طبیعت اس قسم کی خواہش مند نہ تھی۔ مراتب ذی نوع خواہاں نبود، میری طبیعت اس قسم کی خواہش مند نہ تھی۔ سرے مدحت پادشاہاں نبود، بادشاہوں کی تعریف کرنے کا خیال نہ تھا، یعنی میں بادشاہوں کی تعریف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ولی کے معنی لیکن، ولی نظم کردم بنام فلاں، لیکن فلاں کے نام پر میں نے نظم کی ہے۔ تو بنام فلاں سے مراد سعد ابن زنگی ہے۔ ولی نظم کردم بنام فلاں، لیکن میں نے فلاں کے نام پر میں نے نظم کی ہے۔ مگر بعض گویل صاحب دلاں، شاید صاحب دل لوگ میری بات کہیں۔ تو بعض کے معنی بات کے لوگ، مگر بعض گویل صاحب دلاں، شاید صاحب دل، مگر کا ترجمہ فارسی زبان میں شاید کا ہوتا ہے۔ مگر بعض گویل صاحب دلاں، شاید صاحب دل لوگ میرے بات کہیں، کہ سعدی کے گوئے بلاغت ربود، کہ سعدی جو بلاغت کی گیند لے گیا۔ تو گو کے معنی آتے ہیں گیند کے، اور اسی سے اضافت کی وجہ سے مجھول آیا گوئے بلاغت کی گیند، یعنی جس نے فن بلاغت پر قابو پا لیا، یعنی بہت بڑا فصیح بلیغ جو سعدی گزرا ہے، تو وہ کس کے زمانے میں تھا؟ اگر میں بادشاہ کا نام لے لوں گا کہ فلاں بادشاہ میرا ممدوح ہے، تو لوگ اس بادشاہ کو جب یاد کریں گے تو مجھے بھی یاد کریں گے کہ اس بادشاہ کے زمانے میں ایک شاعر گزرا تھا جس کا نام سعدی تھا۔ اور اگر جو میں بادشاہ کا نام تعریف نہیں کروں گا تو میں بھی مجہول ہو جاؤں گا۔ بادشاہ کی تعریف تو رہے گی، بادشاہ کو تو لوگ یاد کریں گے ہی، لیکن مجھے کوئی یاد کرنے والا نہیں رہے گا۔ کہ سعدی کے گوئے بلاغت ربود، کہ سعدی جو بلاغت کی گیند ربود لے گیا، در ایام ابو بکر ابن سعد بود، ابو بکر ابن سعد کے زمانے میں تھا۔ سیزدگر بدورش بنازم چنا، کہ سید بدوران نو شیرواں۔ تو سیزدگر کے معنی مناسب ہے یا سزاوار ہے، اور دور کے معنی زمانہ، اور شین ضمیر ہے اس کے معنی میں، اور ناظم کے معنی ناز کروں، چنا اس طرح۔ اور سید سے مراد یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور سید کے معنی اصل سردار کے آتے ہیں، اور دوران کے معنی زمانہ، اور نوشیرواں ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے جو بہت ہی منصف اور عادل تھا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ سعدی کہ سیزدگر بدورش بنازم چنا، مناسب ہے اگر اس کے زمانے پر، یعنی ابو بکر بن سعد کے زمانے پر مناسب ہے اگر اس کے زمانے پر بنازم چنا، میں اس طرح ناز کروں کہ سید بدوران نوشیرواں، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوشیرواں کے زمانے پر فخر کیا تھا۔ تو یہ ایک حدیث ہے جو موضوع ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضور کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ انا ولدت فی زمن الملک العادل، کہ میں ایک عادل بادشاہ کے زمانے میں مبعوث کیا گیا ہوں، پیدا کیا گیا ہوں، یعنی نوشیرواں کے زمانے میں پیدا کیا گیا ہوں، یہ حضور نے فرمایا، یہ حدیث بیان کی جاتی ہے۔ تو گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناز کیا ہے،
فخر کیا ہے کہ میں نوشیروان کے زمانے میں پیدا کیا گیا ہوں۔ تو سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور کی طرف منسوب یہ بات کہی جاتی ہے، حضور جب نوشیروان منصف عادل بادشاہ پر ناز کر سکتے ہیں تو میں ابو بکر بن سعد جیسے منصف بادشاہ پر ناز کیوں نہیں کر سکتا کہ میں اس کے زمانے میں پیدا کیا گیا ہوں۔ جہاں اب اس بادشاہ کی تعریف کر رہے ہیں، یعنی ابو بکر بن سعد کی تعریف کر رہے ہیں، جہاں دار دین پرور دادگر نیامت چو ابو بکر بعد از عمر۔ تو جہاں دار دنیا کا محافظ دین پرور دین دار دادگر منصف نیامت چو ابو بکر بعد از عمر، حضرت عمر کے بعد ابو بکر کی طرح کوئی پیدا نہ ہوا۔ تو یہ ابو بکر سے یہاں ابو بکر بن سعد مراد ہے، اور عمر سے یا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مراد لے لیا جائے، اس لیے کہ وہ بھی عادل بادشاہ گزرے ہیں، یا عمر ثانی یعنی عمر بن عبدالعزیز مراد لیا جائے۔ تو کہہ رہے ہیں جہاں دار دین پرور دادگر، جو دنیا کا محافظ دین دار اور منصف ہے، حضرت عمر کے بعد ابو بکر بن سعد کی طرح کوئی پیدا نہ ہوا۔ تو یہ شاعر لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں، تو انہوں نے مبالغہ کیا کہ عمر کے بعد ابو بکر بن سعد کی طرح کوئی پیدا نہیں ہوا۔ سرے سرفرازاں و تاجِ مہاں بدوران علش بناز اے جہاں۔ سرفراز کے معنی سربلند کہتے ہیں، اسی کے جمع سرفرازاں، اور مہاں کے معنی بڑے لوگ کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں سرے سرفرازاں و تاجِ مہاں، جو سربلندوں کا سردار، و تاجِ مہاں اور بڑوں کا تاج ہے، بدوران عدلش بناز اے جہاں، اے دنیا تو اس کے زمانے پر، اے دنیا اے جہاں اے دنیا، بدوران عدلش اس کے زمانہ انصاف پر بناز ناز کر۔ گر از فتنہ آیت کسے درپنا ندارد جز این کشور آرام گاہ۔ کشور کے معنی ملک کہتے ہیں۔ گر از فتنہ کے معنی فتنہ یعنی کوئی بلا مصیبت اور اس طرح کوئی چیز ہے۔ گر از فتنہ آیت کسے درپنا، اگر کوئی فتنہ سے پناہ چاہے، اگر از فتنہ آیت کسے درپنا، اگر کوئی فتنہ سے پناہ لینا چاہے، ندارد جز این کشور آرام گاہ، تو اس کو اس ملک کے سوا آرام کی جگہ نہ ملے۔ یعنی ابو بکر بن سعد کی مملکت کے علاوہ دنیا میں کوئی آدمی مصیبت سے نہیں بچ سکتا، اگر کسی کو مصیبت سے بچنا ہے تو اس کے ملک میں آ جائے۔ فطوبیٰ لباب کبیت العتیق حویٰ علیہ من کل فج عمیق۔ یہ عربی شعر ہے۔ طوبیٰ کے معنی خوشخبری کے آتے ہیں، اور باب کے معنی دروازہ، اور بیت العتیق سے مراد خانہ کعبہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کو بیت العتیق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور حویٰ علیہ اس کے ارد گرد، اور من کل فج عمیق دور دراز، یعنی بہت دنیا کے گوشے اور دنیا کے کنارے سے لوگ آتے ہیں۔ فطوبیٰ لباب کبیت العتیق، خوشخبری ہے لباب اس دروازے کے لیے، کبیت العتیق جو خانہ کعبہ کی طرح ہے یعنی مقدس ہے، حویٰ علیہ من کل فج عمیق اس کے گرد دور دراز راستے سے لوگ آتے ہیں۔ تو اس طرح خانہ کعبہ کے پاس لوگ زیارت کے لیے، اس کے تقدس کی وجہ سے دنیا کے گوشے اور شوشے آتے ہیں اور وہاں تبرک حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح ابو بکر بن سعد زنگی کے جو دربار ہے اور اس کا جو محل ہے، وہ بھی اسی طرح لوگ انصاف کے لیے اور وہاں پر بخشش کے لیے دنیا کے دور دراز گوشے سے آتے ہیں۔ ندیدم چنی گنج و ملک و سریر کے وقفس بر طفل و درویش و پیر۔ ندیدم میں نے نہیں دیکھا، گنج کے معنی خزانہ، ملک کے معنی بادشاہت، اور سریر کے معنی تخت، اور طفل کے معنی بچہ، اور درویش کے معنی فقیر، اور پیر کے معنی بوڑھا۔ کہہ رہے ندیدم چنی گنج و ملک و سریر، ایسا خزانہ اور ملک اور تخت میں نے نہیں دیکھا کہ وقف بر طفل و درویش و پیر، جو ہر بچے فقیر، درویش اور فقیر، و پیر اور بوڑھے پر وقف ہو۔ یعنی یہ اتنا منصف بادشاہ ہے، اتنا عادل بادشاہ ہے ابو بکر بن سعد کہ اس بادشاہ نے اپنے مملکت کے زمانے میں اپنے آپ کو اور اپنے خزانے کو یہ بچوں اور فقیر اور بوڑھوں پر یعنی ہر قسم کے لوگوں کو وقف کر دیا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کی نگرانی کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے۔ نیامت برش دردناک غمیں کہ ننہاد بر خاطرش مرہمیں۔ نیامد نہ آیا، برش اس کے پاس، دردناک غمیں غم کا مارا، نیامت برش دردناک غمیں نہ آیا اس کے پاس، دردناک غمیں
کوئی غم کا مارا کہ نہ ننہاد برخاطرش مرہمے، کہ اس نے برخاطرش اس کے دل پر مرہم نہ رکھا ہو۔ یعنی کوئی بھی دکھیار آتا ہے، کوئی بھی غمزدہ آتا ہے تو بادشاہ سلامت فوراً اس کی خبرگیری کرتے ہیں اور اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ طلبگار خیر است و امیدوار، خدایا امیدے کے دارد برآر۔ طلبگار خیر است، بھلائی کا طلبگار ہے بادشاہ، بھلائی کا طلبگار ہے، وہ امیدوار اور امیدوار ہے، خدایا اے خدا، امیدے کے جو امید رکھتا ہے، دارد برآر اس کو پوری فرما دے۔ تو یہ نیک دل بادشاہ ہے۔ تو شیخ سعدی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ تو نیک دل بادشاہ ہے، آپ اس کی ضروریات کو اور اس کی امید کو پورا فرمائیں۔ کلہ گوشہ بر آسماں بری، بر آسمانی بری، ہنوز از توازو سرش بر زمین۔ کلہ کے معنی ٹوپی کہتے ہیں اور گوشہ کے معنی کنارہ۔ کلہ گوشہ اس کے ٹوپی کا کنارہ، مضاف الیہ، کلہ گوشہ اس کی ٹوپی کا کنارہ، بر آسمان بری بلند آسمان پر ہے، ہنوز از توازو سرش بر زمین، پھر بھی توازو سے اس کا سرش اس کا سر بر زمین پر ہے۔ یعنی یہ اگرچہ بہت ہی بلند اور بہت ہی بڑا بادشاہ ہے، لیکن تواضع کا عالم یہ ہے کہ اس کے اندر تکبر نہیں ہے، اس کے اندر بڑائی نہیں ہے، اس کے اندر تواضع کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ ز گردن فرازہ تواضع نکو است، گردن فرازہ کہتے ہیں بلند گردن والے کو، مراد متکبر لوگ ہوتے ہیں، یعنی بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ گداگر کے معنی آتے ہیں فقیر، اور خو کے معنی عادت کے آتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں ز گردن فرازہ تواضع نکو است، بڑوں کی جانب سے تواضع انکساری نکو است اچھی ہے، گداگر تواضع کنند خوی اس، فقیر اگر تواضع کرے تو یہ اس کی عادت ہے۔ یعنی ایک حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بہت بڑا ہے، مالدار ہے اور بہت بادشاہ ہے، عزت والا ہے، اگر وہ تواضع اختیار کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو جھکاتا ہے، تو وہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہوئی، اس لیے کہ وہ بڑا ہے۔ اور اگر کوئی فقیر آدمی ہے اور تنگدست آدمی ہے، وہ تواضع اختیار کرتا ہے تو اس کی مجبوری ہے، اس لیے کہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر ایک کروڑ پتی آدمی ہے اور جو بنگلے کے اندر رہتا ہے، اے سی گاڑی کے اندر گھومتا ہے، اگر وہ آدمی کہیں کسی جھوپڑے میں سو جائے، یعنی کسی غریب آدمی کی خبرگیری کے لیے جائے اور وہاں اس کے جھوپڑے میں رہے، اس کے حال چال پوچھے، وہیں سو جائے، تو اس کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ لیکن ایک فقیر آدمی ہے، غریب آدمی ہے، وہ اپنے جھوپڑے میں سو رہا ہے تو اس کی طرف سے تواضع ہے، لیکن اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس لیے کہ ہمیشہ جھوپڑے میں سوتا ہے۔ اگر زیر دستے ویفتت چه خاص، زبردست افتادہ مرد خدا است۔ زیر دست کہتے ہیں جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ تو اگر زیر دستے ویفتت چه خاص، اگر کم مرتبہ عاجزی کر لے تو کیا ہوا؟ اگر زیر دستے ویفتت چه خاص، اگر کم مرتبہ عاجزی کر لے تو کیا ہوا؟ زبردست افتادہ مرد خدا است، زبردست بلند مرتبہ انکساری کرنے والا خدا کا مرد ہے۔ یعنی بادشاہ بہت زیادہ منکسر مزاج ہے۔ نہ ذکر جمیلش نہا می رود، کہ سیت کرم در جہاں می رود۔ نہ ذکر جمیلش اس کا ذکر خیر نہا می رود پوشیدہ نہیں ہوتا ہے۔ نہ ذکر جمیلش نہا می رود اس کا ذکر خیر پوشیدہ نہیں ہوتا ہے، کہ سیت کرم در جہاں می رود، بلکہ اس کے کرم کی شہرت، سیت کے معنی شہرت، کہ سیت کرم کی بلکہ اس کی کرم کی شہرت در جہاں می رود زمانے میں پہنچتی ہے۔ آگے چنوئے خرد من فرخ نہاد، ندارد جہاں تا جہاں است یاد۔ چنوئے ایسا، اور خرد مند کے معنی عقل مند، اور فرخ نہاد مبارک ذات۔ کہہ رہے ہیں چنوئے خرد مند فرخ نہاد، ایسا عقل مند فرخ نہاد مبارک ذات، ندارت جہاں زمانے کو یاد نہیں، تا جہاں است جب سے بھی زمانہ ہے۔ یعنی زمانہ دنیا جب سے قائم ہے اس نے ایسا مبارک شریف النسل اور عقل مند بادشاہ کو نہیں دیکھا۔ یہ مبالغہ ہوتا ہے، شاعر لوگ مبالغہ سے کام لیتے ہیں۔ نبینی در ایام او رنجہ، کہ نالد زبیداد سرپنجہ۔ نبینی حاضر کا صیغہ ہے، نہ دیکھے گا، در ایام او اس کے زمانے میں، رنجے کسی ایسے رنجیدے کو، کسی ایسے دکھی کو، نبینی در ایام او نہیں دیکھے گا تو اس کے زمانے میں، رنجے کسی ایسے رنجیدہ کو، کہ نالد زبیداد سرپنجہ جو کسی ظالم کے ظلم سے نالا ہو، نالد نالا ہوں، زبیداد سرپنجہ، سرپنجہ سے مراد ظالم اور بیداد معنی ظلم، جو کسی ظالم کے ظلم سے نالا ہو۔ کس ای رسم و ترتیب و آئین ندید،
فریدوں بعاشق و این ندید. تو کس این رسم، رسم کے معنی رسم یعنی جو ایک طریقہ چلا آتا ہے اس کو رسم کہتے ہیں، پرانے طریقے کو. کس این رسم و ترتیب و آئین ندید، یہ طریقہ یا یہ رسم اور آراستگی و ترتیب نہ دیکھی، یعنی کسی نے یہ رسم اور آراستگی ترتیب نہ دیکھی، یعنی جیسے بادشاہ جس ترتیب اور جس رسم اور جس آراستگی کے ساتھ رہتے ہیں کسی نے نہیں دیکھی ہے. اب ایک بادشاہ گزرا ہے، اس بادشاہ کا نام فریدوں تھا. تو یہ ایران کا بادشاہ ہے. تو یہ بہت ہی شکوہ کے ساتھ رہتا، دبدبہ کے ساتھ تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ فریدوں نے بھی دیکھا ہے، لیکن اس فریدوں کے اندر دبدبہ تھا، حشمت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر اتنا ربط و ضبط اور ترتیب اور آراستگی نہیں تھی جیسے بادشاہ سلامت کے زمانے میں ہے. کسی رسم و ترتیب و آئین ندید، یہ رسم اور آراستگی اور ترتیب کسی نے نہ دیکھی. فریدو بعاشق و این ندید، فریدو بادشاہ باوجود اس دبدبہ کے اس نے بھی یہ چیز نہ دیکھی. عزا پیش حق پائگاہش قوی است کہ وسعت کے دستے ضعیفہ وجہش قوی است. عزا اسی وجہ سے پیش حق، حضرت حق کے سامنے، پائگاہش قوی است، اس کا مرتبہ پائگاہش اس کا مرتبہ قوی است بلند ہے. اسی وجہ سے حضرت حق کے سامنے پائگاہش اس کا مرتبہ قوی است بلند ہے کہ دستے ضعیفہ بجاہش قوی است، کہ کمزوروں کا ہاتھ اس کے مرتبے کی وجہ سے قوی است مضبوط ہے. چنا سایہ گسترد بر عالمی کہ ظالے نیندیشد از رستمے. چنا اس طرح، اور سایہ کے معنی سایہ اور گسترد کے معنی پھیلانا، پھیلائے ہوئے ہیں. کہ ظال کے معنی بڑھیا، اور اسی سے نکرا ہے بڑھیا، کوئی بڑھیا ظالے. اور اندیشن سے نیندیشد ہے ڈرنے کے معنی میں، اور رستم سے رستم ہے بہادر کے معنی میں. چنا سایہ گسترد بر عالمی، اس طرح سایہ کیے ہوئے ہیں، گسترد پھیلائے ہوئے ہیں، بر عالمی دنیا پر، اس طرح دنیا پر اپنے سایہ کو پھیلائے ہوئے ہیں کہ ظالے نیندیشد از رستم، کہ کوئی بڑھیا بھی کسی رستم سے نہیں ڈرتی ہے. یعنی بادشاہ کے زمانے میں انصاف کا عالم ہے کہ کوئی کمزور آدمی بھی کسی بہادر آدمی سے نہیں ڈرتا ہے، سب کو انصاف ملتا ہے. ہمہ وقت مردم زجور جمع بنالن و از گردش آسماں. ہمہ وقت ہر دور میں مردم انسان زجور جمع زمانے کے ظلم سے، ہمہ وقت ہر زمانے میں مردم زجور جمع زمانے کے ظلم سے لوگ بنالن و از گردش آسماں، تو اور آسمان کے گردش سے بنالن فریاد کرتے ہیں. تو اصل ترکیب ایسے یوں ہے، ہمہ وقت مردم زجور جمع و از گردش آسماں بنالن، یہ ہے یعنی ہر زمانے میں انسان زجور زمان زمانے کے ظلم سے، و از گردش آسماں اور آسمان کی گردش سے، بنالن فریاد کرتے ہیں. نالیدن سے ہے فریاد کرنا، یعنی ہر زمانے میں ایسا گزرا ہے، ہر زمانے میں ہر بادشاہ کے زمانے میں کہ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے. لیکن ہمارے بادشاہ کے زمانے میں معاملہ دوسرا ہے. در ایام عدل تو اے شہریار ندارد شکایت کس از روزگار. در ایام عدل تو اے شہریار، اے بادشاہ تیرے انصاف کے زمانے میں، شہریار بادشاہ کو کہتے ہیں، اے بادشاہ تیرے انصاف کے زمانے میں، ندارت شکایت کس از روزگار، کوئی شخص زمانے سے شکایت نہیں رکھتا. تو بادشاہ سلامت اتنے منصف ہے کہ بادشاہ کے زمانے میں آسمان اور زمین بھی کسی آدمی پر ظلم نہیں ڈھا سکتی ہے. بعہد تو می بینی آرام خلق پس از تو ندانم سر انجام خلق. بعہد تو تیرے زمانے میں، می بینم میں دیکھتا ہوں، آرام خلق مخلوق کے آرام کو. یعنی اے بادشاہ آپ جب تک زندہ ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی رعایا بہت ہی آرام اور شان و شوکت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، انصاف کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. لیکن جب آپ کا انتقال ہو جائے گا پھر معلوم نہیں کہ دنیا کے مخلوق کا کیا حال ہوگا. بعد تو می بینم آرام خلق، میں تیرے زمانے مخلوق کا آرام دیکھتا ہوں. پس از تو ندانم سر انجام خلق، مجھے تیرے بعد مخلوق کا انجام معلوم نہیں. ہم از بخت فرخندہ فرجام تست کہ تاریخ سعدی در ایام تست. ہم کے معنی بھی نیز، ہم از بخت فرخندہ فرجام تست، نیز تیرے مبارک انجام نصیبہ کی وجہ سے. تو ہم از بخت فرخندہ فرجام تست، نیز تیرے مبارک انجام نصیبے ہی کی وجہ سے، کہ تاریخ سعدی در ایام تست،
کہ سعدی کا زمانہ تیرے دور میں ہے، یعنی میں جو اس زمانے کے اندر پیدا ہوا ہوں تو میری پیدائش کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ آپ بہت ہی یعنی مبارک ہیں، آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس زمانے کے اندر پیدا کر دیا ہے، ورنہ میں پتہ نہیں کس ظالم بادشاہ کے زمانے میں پیدا کیا جاتا ہے۔ کتاب فلک ماہ و خورشید ہست، دری دفتر ذکر جاوید ہست۔ اس لیے کہ تابر فلک ماہ و خورشید ہست، آسمان پر جب تک بھی چاند اور سورج ہے، دری دفتر ذکر جاوید ہست، اس کتاب میں تیرا ذکر ہمیشہ جاوید ہست، قائم رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو میں نے اس کتاب کے اندر تیری تعریف لکھ دی ہے، اب جب تک آسمان و زمین باقی رہے گا تیری تعریف ہوتی رہے گی۔ ملوک ار نیکو نامی اندوختن، ز پیشنگاہ سیرت آموختن۔ ملوک ملک کی جمع بادشاہ، ملوک ار نیکو نامی اندوختن، اگر اور بادشاہوں نے نیک نامی اندوختن جمع کی ہے، ز پیشنگاہ سیرت آموختن، تو اپنے سے پہلے بادشاہوں سے سیرت طور طریقے آموختن سیکھے ہیں۔ تو ز پیشگاہ یعنی اپنے سے پہلے بادشاہوں سے سیرت طور طریقے آموختن سیکھے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے بادشاہ گزرے ہیں تو ان کے بارے میں جو ہم سنتے ہیں کہ بہت اچھی صفات والے تھے، منصف تھے، بہادر تھے وغیرہ وغیرہ، تو وہ جو صفات ہیں انہوں نے اپنے آپ سے حاصل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے سے پہلے بادشاہوں سے یہ ساری صفات سنی، پڑھی اور حاصل کی۔ لیکن ہمارے جو بادشاہ ہیں ان کے اندر جو اچھی اچھی صفات اور خصلات ہیں انہوں نے خود ہی اپنے اندر اس کو پیدا کیا ہے اور خود اس کے موجد ہیں۔ تو در سیرت پادشاہی کیش، سبق بردی از پادشاہ نے پیش، لیکن تو اپنے بادشاہی کے طور طریقے تو در سیرت پادشاہی کیش، لیکن تو اپنے بادشاہی کے طور طریقے میں سبق بردی از پادشاہ نے پیش، اپنے سے پہلے بادشاہوں سے سبقت لے گیا، سبق بردی سبقت لے گیا، از پادشاہ نے پیش، اپنے سے پہلے بادشاہوں سے۔ سکندر بدیوار روئی و سنگ، بکرد از جہاں راہ یاجوج تنگ۔ اب ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام سکندر تھا اور جس کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے، یسألونک عن ذی القرنین، اس کو ذی القرنین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس کا کارنامہ یہ تھا، ان کا نیک دل بادشاہ تھے وہ، کہ انہوں نے یاجوج و ماجوج جو ایک قوم تھی، بہت سرکش قوم، اور وہ لوگوں کو بہت نقصان پہنچاتی تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو پہاڑوں کے درمیان ڈھکیل دیا، اور جس پہاڑوں سے وہ آتے تھے، جن کا جو راستہ تھا، اس راستے میں انہوں نے کانسا اور پتھر کی دیوار سے کیا کیا، اس کو پاٹ دیا، اور اس طرح وہ قوم یاجوج ماجوج قوم وہیں دفن، یعنی وہیں اس کے پیچھے رہ گئی، اور وہ دنیا کو ادھر آ کر لوگوں کو نقصان پہنچانا انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے جو ہزاروں سال پہلے انہوں نے انجام دیا تھا، اور آج تک بھی اس کو یاد کیا جاتا رہا۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو بادشاہ ہیں ان کا کارنامہ یہ سکندر بادشاہ کے کارنامے سے بڑا ہوا ہے۔ سکندر بدیوار روئی و سنگ، روئی کے معنی کانسا اور سنگ کے معنی پتھر۔ سکندر بدیوار روئی و سنگ، سکندر نے کانسا اور پتھر کی دیوار کی وجہ سے بکرد از جہاں راہ یاجوج تنگ کر دیا دنیا میں راہ یاجوج کا راستہ۔ تھرا سد یاجوج کفر از زر است، تو یہ آگے ہے ترا سد یاجوج کفر از زر است، نہ روئی چو دیوار اسکندر است۔ کفر کے یاجوج کے لیے تیری دیوار، ترا سد تیری دیوار سونے کی ہے، زر کے معنی سونا۔ ترا سد یاجوج کفر از زر است، کفر کے یاجوج کے لیے تیری دیوار سونے کی ہے، نہ روئی چو دیوار اسکندر است، سکندر کی دیوار کی طرح کانسے کی نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تیرا کارنامہ یہ سکندر کے کارنامے سے کیا کہتے ہیں مقابلے میں بڑھا ہوا ہے۔ تو نے سونے کی دیوار بنا دی، یعنی سونا خرچ کر کے ایسا لشکر تیار کیا، تو نے اپنے بادشاہ کو شیخ سعدی کہہ رہے ہیں کہ تو نے سونا خرچ کر کے ایسا لشکر تیار کیا جو کفار کے مقابلے میں کانسے کی دیوار کی طرح مضبوط ہے۔ یاجوج اور ماجوج کو تو روکنے کے لیے انہوں نے
کیا کہتے ہیں کانسے اور پتھر کی دیوار بنائی تھی، لیکن تو نے سونے کی دیوار بنا کر یہ کفار کے مقابلے میں اپنے لشکر کو کھڑا کر دیا ہے۔ زباں آورے کہ اندری امن وداد، سپاست نگوید زبانش مباد۔ تو اب یہاں سے بددعا دے رہے ہیں شیخ سعدی کہ جو شاعر ہمارے بادشاہ کی تعریف نہ کرے، خدا کرے گا گنگا ہو جائے۔ زباں آورے کہ اندری امن وداد، جو شاعر اس امن و انصاف کے دور میں، تو امن وداد کے معنی انصاف اور امن، دونوں تقریباً مترادف الفاظ ہیں۔ زبان آورے یعنی شاعر کہہ سکتے ہیں، جو زبان، جس کو زبان میں قدرت حاصل ہو، شاعر ہو، فصیح تقریر کرنے والا ہو۔ تو زباں آورے کہ اندری امن وداد، جو شاعر کہ اندری امن وداد، اس امن و انصاف کے زمانے میں سپاست نہ گوید، تیرا شکریہ ادا نہ کرے، تیری تعریف نہ کرے، زبانش میں بات، خدا کرے اس کی زبان نہ رہے، یعنی گونگا ہو جائے۔ زہے بحر بخشائش و کان وجود، کیا ہی خوب، زہے یہ تعجب کا صیغہ ہے، زہے بحر بخشائش، کیا ہی خوب عطا کا سمندر اور سخاوت کی کان ہے۔ زہے بحر بخشائش و کان وجود، کیا ہی خوب عطا کا سمندر اور سخاوت کی کان ہے، کہ مستظہر نہ دارد، کہ مستظہرند از وجودت وجود، کہ تیری وجود کی وجہ سے انسان کی کمر مضبوط ہے۔ بروں بینم اوصاف شاہ از حساب، بادشاہ کے اوصاف حساب سے زیادہ دیکھ رہا ہوں میں، بادشاہ کے اوصاف حساب سے زیادہ دیکھ رہا ہوں۔ نگنجت دری تو میدان کتاب، جو کتاب کے اس تنگ میدان میں نہیں سما سکتے، یعنی میں نے تو اس کتاب کے اندر اپنے بادشاہ کی تعریف کی ہے، لیکن کما حق ان کی تعریف نہیں کر سکا، اس لیے کہ یہ مختصر کتاب ان کی تمام تعریفوں کو سمیٹ نہیں سکتی ہے۔ گر آن جملہ را سعدی املا کند، مگر دفتر دیگر انشا کند۔ اگر سعدی ان سب کو لکھے گا، اگر آن جملہ را، اگر سعدی ان تمام صفات کو، تمام تعریفات کو لکھے گا، مگر دفتر دیگر انشا کند، تو شاید اس کو ایک دوسرا ہی دفتر لکھنا ہوگا۔ فروماندم از شکر چندی کرم، ہما با کے دستے دعا گسترم، اس قدر کرم کے شکریہ سے میں عاجز ہوں۔ فرومان کے معنی آتے ہیں عاجز ہونا۔ فروماندم از شکر چندی کرم، اس قدر کرم کی شکریہ سے میں عاجز ہوں، یعنی میں آپ کے جتنے احسانات ہیں اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہوں، عاجز ہوں، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہما با کے دستے دعا گسترم، بس یہی بہتر ہے کہ دعا کا ہاتھ پھیلاؤں میں، تو میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، اور یہی جو ہے آپ کے احسانات کا شکریہ بن سکتا ہے۔ جہانت بکام و فلک یار باد، جہاں آفرینت نگہ دار باد، زمانہ تیرے مقصد کے مطابق، جہانت بکام و فلک یار باد، زمانہ تیرے مقصد کے مطابق، اور آسمان، فلک آسمان، و فلک یار باد، اور آسمان تیرا مددگار رہے، جہاں آفرینت نگہ دار باد، دنیا کا پیدا کرنے والا تیرا نگہبان رہے۔ بلند اخترت عالم افروختہ، زوال اختر دشمن سوختہ، تو یہ بلند اختر ایک ستارے کا نام ہے، اور یعنی بلند ستارے کا نام ہے جس سے آدمی کی قسمت چمکتی ہے، اور زوال اختر یہ منحوس ستارے کا نام ہے۔ تو کہہ رہے ہیں بلند اخترت عالم افروختہ، تیرے بلند ستارے نے عالم کو روشن کر دیا، زوال اختر دشمن سوختہ، منحوس ستارے نے تیرے دشمن کو جلا دیا۔ تو ستارے دو قسم کے ہیں، جیسا کہ علم نجوم والے کہتے ہیں، کچھ ستاروں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ فائدہ پہنچاتے ہیں، اور کچھ ستاروں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو شیخ سعدی کہہ رہے ہیں کہ جو ستارے فائدہ پہنچاتے ہیں وہ اس کا سایہ آپ پر رہے، اور جو ستارے نقصان پہنچاتے ہیں اس کا سایہ آپ کے دشمنوں پر رہے۔ غم از گردش روزگار میں بعد، خدا کرے زمانے کی گردش کا تجھے غم نہ ہو۔ غم از گردش روزگارت میں بعد، خدا کرے زمانے کی گردش کا تجھے غم نہ ہو۔ بس اندیشہ بر دل غبارت میں بعد، اور کسی فکر کا تیرے دل پر غبار نہ رہے۔ کہ بر خاطر پادشاہ ہمیں، اس لیے کہ بادشاہوں کی طبیعت پر ایک غم، یعنی اگر آپ کو کوئی غم لاحق ہوتی ہے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں اے بادشاہ سلامت، اگر آپ کو کوئی غم لاحق ہو جائے تو یہ بہت بڑا حادثہ ہو جائے گا، اس لیے کہ بادشاہ کے دل پہ جو غم ہوگا وہ ساری رعایا کا دل پہ غم ہوگا۔ تو کہ بر خاطر پادشاہ ہمیں، اس لیے کہ بادشاہوں کی طبیعت پر ایک غم، پریشاں کند خاطر عالم، ایک جہاں کے دل کو پریشان کر دیتا ہے۔
دل و کشورت جمع و معمور بعد تیرا دل، تو تا کشورت میں جو تا ہے اس کے معنی تیرے کے وہ رہے، اور کشور کے معنی ملک، اور دل کے معنی دل و کشورت جمع و معمور بعد تیرا دل مطمئن اور ملک آباد رہے، ز ملکت پراگندگی دور بعد، اور تیرے ملک سے پراگندگی دور رہے، ز ملکت تیرے ملک سے پراگندگی دور بعد پراگندگی دور رہے، تنت بعد پیوستہ چوں دین درست، بد اندیش را دل چوں تدبیر سست، تیرا جسم تو تنت ہے، یہ تنت پڑھیں گے، تنت بعد پیوستہ چوں دین درست، تو تن کے معنی جسم کے اور تا ضمیر ہے تیرے کے معنی میں، تنت بعد پیوستہ چوں دین درست، تیرا جسم ہمیشہ درست رہے چوں دین کی طرح، بد اندیش را دل چوں تدبیر سست، تیرا برا چاہنے، بد اندیش برا چاہنے والے، بد اندیش را تیرا برا چاہنے والے کا دل چوں تدبیر سست، اس کی تدبیر کی طرح سست رہے، درونت بتائید حق شاد باد، دل و دین اقلیمت آباد باد، تو درون کہتے ہیں باطن کو، اندر کو، کبھی اس کا اطلاق دل پر ہوتا ہے اور تا ضمیر ہے، اور اقلیم کے معنی ملک کے آتے ہیں اور تا اس میں بھی ضمیر ہے، تو کہ درونت بتائید حق شاد باد، اللہ کی تائید سے، بتائید حق اللہ کی تائید سے، درونت تیرا باطن شاد باد خوش رہے، دل و دین اقلیمت آباد باد، تیرا دل و دین اور ملک، دل و دین اقلیمت آباد باد، تیرا دل اور دین اور ملک آباد باد ہمیشہ آباد رہے، جہاں آفری بر تو رحمت کناد، دیگر ہر چہ گویم فسانست و باد، جہاں آفری دنیا کا پیدا کرنے والا، بر تو تجھ پر رحمت کناد رحمت نازل کرے، دیگر ہر چہ گویم اس کے علاوہ میں جو کچھ کہوں گا، فسانست و باد وہ قصہ اور کہانی ہوگی، حمینت بس از کردگار مجید، یہ توفیق خیرت بود بر مزید، حمینت تیرے لیے، بس از کردگار مجید خدائے، کردگار سے مراد خدا کی ذات ہے، کردگار اور مجید اس کی صفت ہے، تو مجید کے معنی بزرگ کے آتے ہیں اور کردگار خدا، حمینت بس از کردگار مجید، تیرے لیے خدائے بزرگ کی طرف سے یہی کافی ہے کہ توفیق خیرت بود بر مزید، کہ تیری خیر کی توفیق، کہ توفیق خیر، تیری خیر کی توفیق بر مزید بود زیادہ ہوتی رہے۔ آگے ہے، نرفت از جہاں ساز جنگی بدرد، نہ گیا ساز جنگی دنیا سے غم لے کر، تو درد سے مراد غم ہے یہاں پر، نرفت از ساز جنگی، از جہاں ساز جنگی بدرد، نہ گیا ساز جنگی دنیا سے غم لے کر، کہ چوں تو خلف نام بردار کرد، جب کہ تجھ جیسا نام آور خلیفہ بنا کر گیا، تو یہ اپنے اصل ممدوح سعد زنگی کی تعریف کر رہے ہیں کہ سعد زنگی اگرچہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، اور انہوں نے اپنا جانشین بنا دیا ہے، آپ کو ابو بکر کو جانشین بنا دیا ہے، تو سعد زنگی کا جب انتقال ہو گیا تو سب کو غم ہو گیا کہ ہمارا جو عادل بادشاہ ہے وہ تو مر چکے ہیں، لیکن آپ کو دیکھنے کے بعد، یعنی ابو بکر کو دیکھنے کے بعد وہ غم ختم ہو گیا ہمارا، اس لیے کہ جب آپ جیسا قابل بادشاہ موجود ہے تو سعد زنگی کے مرنے کا ہمیں کوئی غم نہیں ہونا چاہیے۔ نرفت از سعد جنگی بدرد، از جہاں سعد جنگی بدرد، نہ گیا سعد جنگی دنیا سے غم لے کر، کہ چوں تو خلف نام بردار کرد، جب کہ تو جیسا نام اور خلیفہ بنا کر گیا۔ عجم نیست این فرع ز اصل پاک، کوئی تعجب نہیں، عجم نیست کوئی تعجب نہیں، این فرع ز اصل پاک، کیونکہ یہ شاک اس پاک کی اصل ہے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسا قابل بادشاہ موجود ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ آپ سعد زنگی کے لڑکے ہیں، اور سعد زنگی رحمۃ اللہ علیہ یہ جیسے عادل بادشاہ تھے، تو جب اصل عادل بادشاہ ہے تو اس کی جو فرع ہے وہ بھی اس کے اندر بھی وہ صفات پائی جائیں گی، کہ جانش باوجس و جسمش بخاک، جس کی روح بلندی پر ہے وہ جسمش بخاک، اور جسم مٹی میں ہے۔ خدایا برآں تربت نامدار، اے خدا اس نامور کی قبر پر، و فضلت کے واران رحمت ببار، تو فضل سے رحمت کی بارش برسا۔ گر سعد زنگی مثل ماند و یاد، فلک یاور سعد بو بکر باد، اگر سعد زنگی کی ایک مثال اور یاد باقی ہے،
اگر سعد زنگی مثل ماند و یاد، اگر سعد زنگی کی ایک مثال اور یاد باقی ہے، فلک کیا ورے سعد ابو بکر بعد، تو خدا کرے آسمان ابو بکر کے بیٹے سعد کا مددگار رہے۔ تو یہاں تک انہوں نے اپنے ممدوح کے بیٹے یعنی ابو بکر ابن سعد کی تعریف کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے سعد ابن ابو بکر کی تعریف کر رہے ہیں۔